خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ فرمایا اب کس کی فضیلت بیان فرمائی جا رہی ہے؟ روزہ کھلوانے کی، روزہ افطار کروانے کی، کہ اگر اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرما دے ہم کسی کا روزہ کھلوائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں آج کل تو افطار پارٹیاں اور دکھلاوا اور نام و نمود یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت چیزیں پیدا ہو چکی ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر ہمارے اندر رضا الہی پیدا ہو جائے۔ کیا ہم نے روزہ کس کے لیے کھلوانا ہے؟ تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، نہ کہ دکھلاوا نام و نمود ہو۔ اب اس پہ کیا فرمایا؟ من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ سب سے پہلے 3 انعام حضور نے فرمائے روزہ کھلوانے والے کے لیے، 3 انعام۔ سب سے پہلے انعام کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وعتق رقبتہ من النار، روزے کھلوانے والے کو جہنم سے محفوظ کر لیا جائے گا، بری کر دیا جائے گا۔ اور تیسری فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ أَجْرِ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا۔ تیسرا نام یہ ہے اللہ پاک اس روزہ کھلوانے والے کو اجر عطا فرمائیں گے روزہ رکھنے والے کے برابر۔ جو روزہ رکھنے والے کو جو اللہ نے اجر عطا فرمایا نا، اس کھلوانے والے کو اس کے برابر اجر ملے گا۔ اور حضور فرما رہے ہیں غیر ان ینقص من اجرہ شیئا، اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کے روزے میں، اس کے اجر میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہوگا مثال کے اوپر اللہ نے اس کو 100 نیکیاں دینی ہیں، اللہ کھلوانے والے کو کہے 50 تو لے لے 50 وہ لے لے۔ میں قربان جاؤں رب پر، کیسی وضاحت کر دی کہ جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے 100 نیکیاں مثال کے طور پر اس کو مل رہی ہیں، 100 ہی نیکیاں کھلوانے والوں کو ملے گی۔ اس کے اجر و ثواب میں اللہ ذرا برابر کمی نہیں کریں گے کہ وہاں سے ثواب اٹھا کر اللہ اس کو دے دیں گے، چل آدھا تو لے لے آدھا تو لے، نہ۔ یہ 3 انعام مل رہے ہیں کس پر؟ روزہ کھلوانے پر۔ اب دیکھیے، اب میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی، یہ بات جو میں نقل کر رہا ہوں یہ بات محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے عرض کی تھی۔ یہ بات حضور صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرما رہے تھے۔ اب یہ بات کرتے ہوئے صحابہ نے جب یہ بات سنا کہ روزہ افطار کروانے پر اللہ اتنا اجر عطا فرما رہے ہیں تو صحابہ سن کے تڑپ گئے اور فوراً حضور کی خدمت میں عرض کیا لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم۔ حضور جی آپ نے اتنا اجر سنا دیا روزہ افطار کروانے پر، ہم تو بڑے کمزور ہیں سرکار، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم کسی روزہ دار اپنے روزہ کھولنے کے لیے نہیں ہے، کسی کے روزہ کیسے افطار کروائیں گے، یہ اتنا اجر و ثواب ہم کیسے لیں گے، ہم تو محروم ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طلب پہ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او شربۃ من ماء۔ حضور نے فرمایا میرے شہزادے ہو، تڑپو نہیں، سنو رب بڑی کریم ذات ہے، اللہ ہر بندے کو اس کی استطاعت کے مطابق اجر دیتا ہے۔ فرمایا اگر آپ کے پاس جو اس وقت میسر تھی دودھ اور لسی عام ہوا کرتا تھا، جانور ہوا کرتے تھے گھروں میں، فرمایا دودھ یا لسی مل جائے اور اس کا ایک گھونٹ روزے دار کو پیش کر دو، اللہ سارا ثواب تمہیں عطا فرمائے گے۔ اور آگے جا کر ہمارے دور میں دودھ اور لسی کی کمی ہے، اس طرح کی چیزیں یہ عام نہیں ہیں، تو آگے ہمارے لیے فرما دیے او شربت من ماء، جاؤ نلکے سے گلاس بھر کے روزے دار کے سامنے رکھ دو، وہ روزہ کھول لے گا، تمہیں یہ سارا اجر مل جائے گا۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طلب پر بیان فرمائی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے ومن اشبہ صائما، اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کا پیٹ بھر کے کھلاتا ہے،
اللہ نے اتنی استعداد دے رکھی ہے، اس کا پیٹ بھر کے اس کو کھلاتا ہے. فرمایا اشبع صائمن سقا اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. قربان دے، کسی روزے دار کا پیٹ بھرتا ہے، خوب سیر ہو کے اس کو افطاری کرواتا ہے. کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے اس کو پیاس بھی نہیں لگے گی اور جنت میں پہنچ جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے روزہ افطار کروانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے آپ کو فکر مند کروایا ہے کہ دیکھیے ہر آدمی اپنے روزے کی افطاری کا تو انتظام کرتا ہے، کیا ہمارے اندر ان لوگوں کی ہمدردی اور ان لوگوں کی فکر پیدا ہو جائے جن کے رمضان مبارک میں افطاری کے موقع پر بھی دسترخوان خالی رہتے ہیں، جن کے اس موقع پر بھی دسترخوان خالی رہتے ہیں، ہمیں ان کی فکر یہ ہمارے ذمہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے قبل یہ ارشاد فرمایا تھا. میں نے عرض کیا نا حضور کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے جو خطبہ آپ نے وہی الفاظ عرض کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں فرمائے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.